زندگی میں نا ضروری نہیں ہے کہ ہر تعلق جو ہے ہمارے لیے ضروری ہو. کچھ تعلق جو ہے نا وہ ہمیں بنانے نہیں بلکہ برباد کرنے کے لیے آتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں اندر سے توڑ دیتے ہیں, مایوسی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے لیے ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے خود کو سنبھالنا ہے. اگر ہم خود کو سنبھالنا چاہتے ہیں نا تو ان 7 قسم کے لوگوں کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ ان کے ساتھ کنارہ کشی اختیار نہیں بھی کر سکتے نا, آپ کا کوئی اتنا قریبی تعلق ہے نا کہ آپ اس میں کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے یا ان سے تعلق بالکل توڑ نہیں سکتے, تو آپ نے اس تعلق کو لمیٹڈ کر لینا ہے. ان 7 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی, اور اس سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل حسن میر اینڈ ماما کے چینل پہ آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت ویلکم. اچھا, یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں نا, ان پہ تفصیلی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ نا صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں, بلکہ آپ کا وقت, آپ کے احساسات, آپ کے جذبات کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی لائف بڑے خوشی سے گزار رہے ہوتے ہیں, بڑے اطمینان سے, بڑے پرسکون طریقے سے ہم اپنی زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نا ہم اپنے ڈیلی کے کام حتیٰ کہ اپنے گولز تک اچیو نہیں کر پاتے. تو چلیں بات کرتے ہیں ایسے کون سے یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن پہ آپ نے اپنی انرجی اور اپنے ٹائم کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا, اور نہ ہی آپ نے خود کو کسی بھی ٹراما میں ڈالنا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. تو جتنی جلدی ہو سکے نا آپ نے ایسے لوگوں سے تعلق جو ہے نا اس کو ختم کر دینا ہے. سب سے پہلے جو قسم آتی ہے نا, اس قسم کے لوگوں کو آپ نے اپنی لائف میں سے کک آؤٹ کرنا ہے. ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں جھوٹ بولنے والے لوگ. چاہے بات بڑی ہو یا چھوٹی, ان کی عادت بن گئی ہوتی ہے کہ یہ بات بھی بات پہ نا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اکثر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. کسی بھی معاملے میں, کسی بھی لڑائی جھگڑے سے خود کو باہر نکالنے کے لیے نا یہ بے دریغ قسم سے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اور یقین کریں ایسے لوگوں کے دلوں میں نہ جھوٹ بولنے کا کوئی ملال ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے. بڑی سے بڑی بات ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. ایسے جھوٹ, اور ان کا جھوٹ اتنا پکا ان کا ہوتا ہے نا کہ وہ سننے والے کو سچ ہی لگ رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جتنا مرضی سلوک سے رہیں, خلوص سے رہیں, لیکن جب آپ کے سامنے ان کا سچ آتا ہے نا تو آپ کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ آپ ان پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہر بار جھوٹ بول کر نا آپ کے اعتماد کو توڑتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ سکون سے نہیں رہ سکتے, کچھ بھی ان کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے. اور زندگی میں جب ایسے لمحے یا معاملات آتے ہیں نا جب آپ کو سچائی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ تب بھی جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر یہ چیز جو ہے نا آپ کو اندر سے توڑ دیتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگوں سے نا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے, بلکہ ایسے لوگوں سے رشتہ ہی نہیں رکھنا. اور نہ جب رشتہ ہی نہیں رکھیں گے تو بات شیئر کرنا تو بڑی دور کی بات ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں جی دوسری قسم کے لوگ. دوسری قسم کے یہ وہ لوگ ہیں نا جو جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں میں, رشتہ داروں میں زیادہ تر آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں. اچھا, یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ ایسی حرکتیں بار بار دہراتے ہیں جن سے آپ کو چڑ ہوتی ہے, یا جس کا آپ نے کہا ہوتا ہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے یا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, حالانکہ آپ بتا چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کو کوئی اثر اس بات کا نہیں ہوتا. وہ وہی بات جان جان کے آپ کے سامنے کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ آپ اس بات سے چڑیں. وہ جان کے آپ کو چڑھاتے ہیں. اچھا, ایسے لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نا ان کی باتیں سن کے چپ ہو جانا ہے, یا آپ نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں کرنا, یا آپ نے برداشت کر لینا ہے. اس لیے وہ ایسا عمل جو ہے نا بار بار دہراتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ آپ کی فیلنگز کی قدر نہیں کرتے اور آپ کی خاموشی کو نا آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں. تو کرنا آپ نے کیا ہے, تو اگر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتے ہیں نا, اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بار بار نہ ٹوٹے, تو ایسے لوگوں پہ اپنے جذبات اور احساسات کو ضائع کرنے سے بچیں. اور اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ الجھنوں سے دور رہے, تو بس ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے جو جان بوجھ کر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, تیسری قسم کے جو لوگ ہیں نا یہ ہے غلطی نہ ماننے والے لوگ. کچھ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انا اس قدر ہوتی ہے نا کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے نا تو وہ کسی صورت اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. اور ایسے لوگ جو ہے نا نہ صرف دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, بلکہ ان کو اس تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے اگلے بندے کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نا تعلق رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بار بار ایسے لوگوں کو موقع دیں گے نا تو وہ بار بار آپ کو تکلیف دیں گے, کیونکہ یہ لوگ غلطی کبھی بھی نہیں مانتے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانے, بلکہ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے نا کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اب بات آتی ہے جی نمبر 4 پہ, جو لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے. بار بار تجربے اور آزمائی سے آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون آپ کا سگا ہے اور کون نہیں. اتنی سینس تو انسان میں آ ہی جاتی ہے. لیکن ہم محبت میں, دوسروں کے احساسات میں بار بار جو ہے ایک ہی جگہ سے ٹھوکر بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے بار بار ڈسے بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے فرینڈ سرکل میں, آپ کی فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی مدد نہیں کرتے.
اور اگر مدد کرتے بھی ہیں نا تو اس ٹائم پہ کرتے ہیں جب آپ کو کہیں اور سے مدد مل جاتی ہے، یا ان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے نا آپ کی مدد کر کے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا۔ ایسے لوگوں کی اگر مثال دی جائے نا تو یہ سائے کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نا جب اندھیرا آپ کے پاس ہے، آپ پہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد روشنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں آپ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، تو پھر یہ آپ کے آس پاس جو ہے نا خود ہی منڈلانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایسے لوگوں سے بالکل بریک کر دینا ہے، ان سے کوئی ریلیشن رکھنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش رہنا چاہتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے جی پانچویں قسم کے لوگوں کی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نا آپ کو اگنور کرتے ہیں۔ اگنور کرنے والے جو لوگ ہیں نا، آپ اگلے انسان کے کام آ رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن سامنے والا جو ہے نا وہ بڑی سی چپ ایک منہ پہ رکھ کے بیٹھا ہے اور آپ سے بالکل بھی کوئی بات کرنا نہیں۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا، اگلا بندہ آپ کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ رشتہ چاہے یک طرفہ کوئی بھی رشتہ ہے نا، وہ چاہے محبت کا ہے، چاہے احساس کا ہے، یا آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کے لیے، اور یہ بوجھ ہوتا ہے ایک قسم کا کہ اگر آپ ایک طرف سے سب کچھ کری جا رہے ہیں، اپنی ساری ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنا ہر چیز، اپنے جذبات اگلے پہ لوٹا رہے ہیں، اپنا ٹائم اس کو دے رہے ہیں، اس کے کام آ رہے ہیں، لیکن اگلا بندہ اس میں کوئی دلچسپی ہی شو نہیں کر رہا، تو اس میں صرف اور صرف آپ کا نقصان ہے۔ آپ ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں اور اگلا بندہ جو ہے نا اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نا 10 قدم دور، بلکہ 100 قدم میں کہوں گی آپ سے دور رہیں، اور ایسے لوگوں سے بالکل بھی کوئی تعلق نہ رکھیں جن کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ہر وقت آپ کو اگنور کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اچھا جی، آپ بات کرتے ہیں چھٹے نمبر پہ۔ چھٹے نمبر پہ جو لوگ آ جاتے ہیں نا، یہ ہیں خود پسند لوگ۔ آج کل بڑا یہ سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہوا نا کہ خود پسند لوگوں سے آپ دور رہیں، ان سے بچیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ اپنے سگے ہی ہوتے ہیں بس، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں تک سے ان کو کوئی محبت، کوئی اپنائیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ خود کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کی یہ ایک پہچان، اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو نا کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ نا اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے، کسی کو محبت نہیں کرتے، کسی کے احساسات جذبات کی وہ قدر نہیں کرتے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس جو میں چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں نا، بس اس کی اہمیت ہو، وہ بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، بس میری جو بات میں نے کہی ہے نا اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ان کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کافی لوگوں سے آپ ملتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات کی جائے نا تو اس کا اشارہ وہ اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ بس ہر بات میں وہ چاہتے ہیں کہ بس میری ذات جو ہے نا وہ ہر کسی کے بیچ میں رہے، اور ہر کوئی میرے بارے میں بات کرے۔ کوئی اگر آپ حادثہ بھی شیئر کریں نا، وہ اپنے سے ریلیٹ کر لیں گے، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے نا، تو بعض اوقات یہ آپ سے بدلہ لینے کی بھی کوشش کریں گے اور آپ کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس حد تک یہ خود پسند لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک سب سے بڑی بے وقوفی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ قابل ہیں، اور جو خوبیاں ہم میں ہیں نا یہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب سے بڑی جو ان کی ہے نا غلط فہمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نا ان لوگوں کو خود پسند لوگوں کا جو ٹیگ ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے نا آپ نے مکمل فاصلہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا یہ کسی بھی حد تک کسی بھی طرح سے نا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ کہ جس انسان کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ کسی کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے مظلوم بننے والے لوگ۔ یہ مظلوم بننے والے جو لوگ ہیں نا، یہ ہماری سراؤنڈنگ میں نا ڈھیر لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کا، جن کا کام ہر وقت یہ ہے کہ میں بہت مظلوم ہوں اور ساری زندگی کی جو میری غلطیاں ہیں نا یہ دوسروں نے کی ہیں، میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ اور جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں گے نا، ہر وقت ان کو بس اپنے غم بھری داستانیں سنانے سے ہی فرصت نہیں ملے گی، اور یہ اپنی جو غلطیاں ہیں نا ان کا ملبہ دوسروں پہ ہی ڈال رہے ہوں گے کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا اور فلانا جو ہے وہ میرے کام نہیں آیا اور اس وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا یا ہو سکی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بلیم گیم بہت کھیلتے ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے کہ کس طرح منٹوں میں جو ہے نا ہم ساری اپنی جتنا بھی اپنے سارے مسئلے مسائل ہے نا وہ دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیں۔ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ نا ان لوگوں کو الزام لگانا بھی بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے کہ دوسروں کو ہم نے کس طرح جو ہے نا اپنی ہی غلطی کا مجرم بنانا ہے۔ ایک بات ہے انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس کی اپنی گاڑی خراب ہوتی ہے نا، وہ دنیا کی بہترین سے بہترین سڑک کے اوپر بھی نا گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم خود کہاں غلط ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پہ الزام لگائیں یا خود کو مظلوم ثابت کریں۔ یہ ہیں جی وہ 7 قسم کے لوگ جن سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان سے جس حد تک ہو سکے نا ان سے تعلق اپنا ختم کر دیں۔ اگر آپ تعلق ختم نہیں کر سکتے نا، کچھ ایسے آپ کے ریلیشنز ہیں تو ان سے باؤنڈریز اپنی رکھیں،
ان سے اپنے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے فاصلہ اختیار کریں. تو یہی تھا جی میرا آج کا ویلاگ، اور یہ تھی جی کچھ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ چکن شامی کباب جو ہے میں بنا رہی تھی. گرمی جو ہے نا پھر دوبارہ سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور گرمیوں میں یہی دل کر رہا ہوتا ہے کچھ ہلکا پھلکا سا کھایا جائے. کبھی کبھار جو بھی کھانا وغیرہ گھر میں بنایا ہوتا ہے نا، سبزی وغیرہ، دل نہیں بھی کر رہا ہوتا تو دل کر رہا ہوتا ہے ویسا شامی کباب فرائی کر لیں، ساتھ رائتا بنا لیں، روٹی بنا لیں، تو بڑا مزہ آ جاتا ہے دن کے ٹائم اکثر کھانے میں نا. تو اس لیے میں نے کہا یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں، اور اگر شامی کباب آپ کے بنے ہو نا تو پھر آپ کو کھانے پینے کی اتنی فکر بھی نہیں ہوتی. آپ اسے کچھ بھی بچوں کو کسی بھی ٹائم جو ہے نا فرائی کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ تھی جی میری سمپل سی چکن دال کی ریسیپی، بھی آپ کے سامنے میں نے بنائے ہیں، دیکھے بھی ہوں گے آپ نے. تو یہ ہے کہ یہی تھا میرا آج کا ویلاگ. اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے، آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہے، تو ضرور مجھے کمنٹ میں آ کے بتائیے گا. اور اس میں سے اگر کسی بھی قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا تو وہ بھی مجھ سے ضرور شیئر کریے گا اپنا ایکسپیرینس. اور بس یہی تھا میرا آج کا ویلاگ، یہاں پہ اینڈ کروں گی آج کے ویلاگ کو. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے کل کے ویلاگ میں. اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا، ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، فیملیز وغیرہ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور ایک بار بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو میرے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اسی کے ساتھ لوں گی میں آپ سے اجازت، اور کل آئیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.